اللهم صل على رسولك الكريم وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب سید قمر رضا صاحب، ہز ایکسلنسی عبدالحمید بھٹا صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دوست اسد نواز صاحب، آج کی اس تقریب کا ارینجمنٹ کرنے والے چودھری آصف صاحب، میرے بہت ہی پیارے بھائی ملک نور امان صاحب، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے صابر صاحب سامنے تشریف فرمایا. میں جو ہر پروگرام میں دیکھ رہا ہوں ان کو میں بعد میں دیکھتا ہوں، خوش شما نزدیک بنی ہے، لیکن آپ کی چاہت ہے، اپنے ملک سے محبت ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے بار بار تشریف رکھتے ہیں. آج کا پروگرام اس نوعیت سے بھی بڑا ایک اہم ہے کہ اس کو کنونشن کے ساتھ عید ملن کا بھی نام دیا گیا ہے. یہ بڑا اچھا الحمدللہ بڑی اچھا ایک اقدام ہے جس کے اندر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچے سارے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. ان کا بھی حق بنتا ہے. جاپان میں بہت کم یہ ایسی جگہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. جیسا کہ میرے دوست نے شاید مجید صاحب نے کہا، ہم بھی میں بھی 5ویں دہائی جاپان میں شروع ہوئی ہے. جس وقت ہم آئے تھے جاپان میں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. قمر صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمت دی اپنی کمیونٹی کی، اول دن سے لے کر آج دن تک ہم خدمت کر رہے ہیں. اکیبوکرو کے اندر ہمارا ایک ڈیرا ہے. ہزاروں لوگ ایک رات، 2 رات یا 3 رات میرے پاس لے کر گئے. کیوں؟ وہ میرے پاکستانی تھے، وہ میرے بھائی تھے، میرے عزیز تھے. یہاں پر بھی کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، الحمدللہ انہوں نے محنت کی اور رات دن محنت کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا. لیکن چند ایک بندے پھر بھی ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوئے جو بھی میرے پاس رہ کر آئے. لیکن یہ دیکھیں، یہ میرا کوئی احسان نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے دین تھی. آج بھی میرا جو ڈیرا ہے اس پر تالا نہیں ہوتا، وہاں پر لنگر جاری رہتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جاپان میں جب میں آیا تو یہاں پر کھانے پینے کا بڑا مسئلہ تھا. یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے، میں نے 1.5 سال جاپان میں سر 2 دفعہ گوشت اور 2 دفعہ مرغی کھائی ہے. اللہ نے مجھے استقامت دی الحمدللہ. اور پھر میں نے حلال کا بیڑا اٹھایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ جاپان کے اس وقت کونے کونے میں حلال مل رہا ہے. میرا تو اس میں تھوڑا سا حصہ ضرور ہے. مجھے پاکستانی ہونے پر بڑا فخر ہے. میں ہمیشہ اس سلوار قمیض میں رہتا ہوں. مجھے امریکہ میں دیکھیں گے سلوار قمیض، مجھے UK میں دیکھیں گے سلوار قمیض، مجھے جہاں بھی دیکھیں گے سلوار قمیض. یہ بہت سارے میرے دوست اس چیز کے گواہ ہیں، کیونکہ مجھے اپنے ملک پر فخر ہے، اس مٹی سے محبت ہے. حضرات محترم، میں 25 سال پہلے جاپانی پاسپورٹ لے سکتا تھا، لیکن میرے پاس یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے جاپانی پاسپورٹ لینا، جاپانی پاسپورٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم نے پاکستانی پاسپورٹ نہیں رکھا. میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں جا کر ایمبیسی میں یہ پاسپورٹ واپس کر سکوں. میرے ملک نے بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا پاسپورٹ بنایا ہوا ہے. اس کے اندر چپ موجود ہے، یہ مشین ریڈیبل ہے، کاؤنٹر پر رکھتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں. پھر اس سبز پاسپورٹ کے اندر دنیا کے ہر اہم ملک کے ویزے لگے ہوئے ہیں. تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہمیں اپنے ملک کے اوپر ناز ہے تو ہم یہ چیز ہمیں کرنی پڑتی ہے اور اب کرتے ہیں
ہمارے چیف گیسٹ جو بہت ساری باتیں کریں گے اور بھی دوست شاید باتیں کریں گے. میں قمر صاحب کو ادھر بہت داد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ 28 تاریخ کو ہمارے پاس آئے پہلے دن سے, جیسے ملک افضل صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے دن سے لگاتار یہ پروگرام کیے جا رہے ہیں. میں یار ان کے سٹیمنے کو داد دیتا ہوں. کبھی دیکھتے ہیں یہ جرمنی میں, کبھی دیکھتے ہیں یہ یو کے میں, کبھی دیکھتے ہیں یہ بیلجیم میں, کبھی فرانس میں. پاکستان پہنچتے ایک دن کے بعد یہ زبان آ جاتے ہیں. یار کیا بات ہے ان کی. یہ ہمارے چیئرمین ہم میں سے ہیں, یہ بھی ایسے ہی ہیں, یہ بھی اوورسیز ہے اور ہمارے مسائل کو لیے ہوئے چل رہے ہیں. ملک ہمارا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں ظاہر افضل صاحب کر چکے ہیں, وہ مجھے وہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے لاسٹ ایئر جو کنونشن کروایا تھا نا, یقین کریں کہ اس کنونشن میں پہلی دفعہ وہ مزہ آیا نا, ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری بھی کسی بڑے ملک میں کتنی عزت ہے یار. ہم جو کچھ اب باہر بھیجتے ہیں, یہاں سے افضل مبادلہ بھیجتے ہیں, اس کو کتنی قدر کے انداز سے دیکھا جاتا ہے. یہاں پر میرے بڑے بہت سارے دوست تشریف فرمائے, سارے گاڑیوں کے کام سے مشترک اللہ کرے. ظاہر ہے یہ بھی کمائی کریں گے, جو پاکستان میں پیسہ بھیجیں گے تو ہمارا ضرب مبادلہ جیسے پہلے بھی جا رہا ہے اور ہوگا. لیکن مجھے الحمدللہ یہ بھی فخر ہے کہ میں پاکستان کا ہر میجر برانڈ جاپان میں لے کر آیا ہوں اور اس کے بدلے میں لاکھوں ڈالر بھیجتا ہوں. قمر صاحب لاسٹ ایئر گارڈ کمپنی کا رائس امپورٹ کرنے والے دنیا بھر میں سیکنڈ لارجسٹ ہوں. یہ اللہ کا کرم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے میری ٹیم کی محنتیں ہیں, میری کمپنی کی جتنی ٹیم اس کی محنتیں, وہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. سیکنڈ فرسٹ فرانس میں ہے, سیکنڈ اب جاپان میں ہے. چھوٹا سا ملک ہے, چھوٹی سی کمیونٹی ہے, لیکن جاپان والوں کے دل بھی بڑے ہیں. جتنی پاکستانی کمیونٹی اس کے بھی بڑا دل ہے. آپ نے لاسٹ ایئر میں جو عزت دی نا, وہاں کے اوپر وہاں پر آپ نے دیکھا ہمارے اسد نواز صاحب نے 2000 بلڈ سٹاپر دیے. بڑی بات ہے. وہ ٹیم سے مالک چودھری آصف صاحب نے ماشاءاللہ 5 ایمبولینس کا تحفہ دیا ہے اپنے ملک کو. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے, آپ اس کا بدلہ دے رہے ہیں الحمدللہ. پھر ہم نے اس وقت وزیر اعظم صاحب نے بھی بدلا. وزیر اعظم صاحب نے آپ کی وساطت سے اپنے گھر میں کھانا کھلایا. انہوں نے آرمی چیف, وہ آرمی, بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہوں گے, مجھے بھی شاید باتیں آتی ہیں وہ, لیکن آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں. آج ہمارے ملک کا نام دنیا میں روشن ہے. کیوں روشن ہے؟ اس آرمی کی وجہ سے, ایک بہترین قیادت کی وجہ سے ہے. وہ موجود ہے, ایک پلیٹ فارم ہے. آج ہمیں دنیا میں, پوری دنیا میں ہماری عزت بنی ہوئی ہے. آج ہر جگہ ہم فخر سے کہتے ہیں, کہ پہلے بھی کہتے تھے, اب تو مزید کہتے ہیں کہ پاکستان, وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جاپانی ملتے ہیں نا, وہ بولتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران کا جو سلسلہ ہے حال کرانا پاکستان ہی کرے گا, درمیان میں وہی رہے گا. ہمیں بڑی فخر ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. کہتے ہیں جب پاکستان سے ہوئی کس نے, الحمدللہ سے ہوئی ہے. کیوں کہ وہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا تھا. ہمارے چیف صاحب نے, مجھے وہ ٹائم اوور کا بولا جا رہا ہے, میں 1-2 منٹ اور لوں گا مزید. ہمارے چیف صاحب نے جب لاسٹ ایئر تقریر کی نا, انہوں نے کہا دنیا میں اسلام کے نام پر 2 ملک بنے ہیں, ایک یثرب بنا ہے, مدینہ, نام صاحب, ایک مدینہ اور دوسرا پاکستان. یقین کیجئے گا کہ میرے جیسا بندہ بھی اس وقت اتنا جذبہ تھا کہ یہ جتنے بھی قمر صاحب نے دنیا پوری سے یہ کریم گٹھی کی ہے وہاں پر OBC میں, ابھی اگر محاذ پر چلنے کے لیے سپہ سالار آگے ہو دامن کے پیچھے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے یہ زبان میں
अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से कम्युनिटी भी बड़ी मोटी हुई है, जो छोटे मोटे मसले थे वो भी हुए, हम जो रोल अदा कर सकते थे वो भी किया। मैं तो सब दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चियों, बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आपस में इत्तेफाक रखें, अपने मुल्क के लिए जिए और मरें। यही हमारे लिए जो है सबसे बेहतर है, यही हमारी इज्जत है जिस मिट्टी में हमने पैदा किया। जापान ने बहुत कुछ दिया। शहजाद साहब का वो अल्फाज, गुर्बत का सफर पाकिस्तान से मुकद्दर का सिकंदर जवान। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये लोग जितने भी बैठे हुए सारे मेहनती लोग हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुछ दिया। हमें अपने मुल्क में किसी न किसी सूरत में अपना कुछ न कुछ हिस्सा डालना है ताकि हमारा मुल्क मजीद जाए। देखें, बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो जब कंवर साहब आएंगे वो आपसे बातें करेंगे, लेकिन है कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि एकदम सारी चीज़ें हो जाए, स्लो प्रोसेस हो रही है, अल्लाह कहेगा होगा। कि ये के बारे से मैं बात करना चाह रहा था कि मैंने एक दफ़ा जब एयर मार्शल गई साहब यहाँ पर मौजूद है, उनको इसको पता होगा कि जब हमारे एयर मार्शल अरशद मलिक साहब उसके चेयरमैन थे, मैंने उसको बड़ी दफ़ा बात की। एक दफ़ा तो उनको ये बोलते हैं कि आप कम्युनिटी को दे दे PIA, हम चलाएंगे। मैं लोगों के साथ मेहनत करूंगा। जब PIA चलती थी, मैं दोपहर बंदा था तो PIA के अलावा सफर नहीं करता था। लोग डेड बॉडी की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे लोग कुछ होते थे, सर्विस नहीं है, कुछ नहीं हुआ, भाई हमारा मुल्क है। मेरे जैसा बंदा PIA के अंदर एज ए जैसे होस्टेस काम करती थी वैसे मैं काम कर रहा होता था। यार ये लोग मेहमान बैठे हुए, इनके साथ कुछ कदर करें। हमने उस वक्त थोड़ी कदर नहीं की, लेकिन एक दफा हमारी शुरू हुई एयरलाइन, फिर खत्म हुई। अब ये अगर ये होनी है नहीं होनी है कोई भी, लेकिन कोई नहीं कोई कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे मुल्क में या जापान में बड़ी कम्युनिटी है, लोग आते जाते भी, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ भी है, रोजाना सफर कर रहे होते हैं। हमारी को बहुत एयरलाइन प्राइवेट एयरलाइन शुरू हो जाए किसी एक दफ़ा मुझे चार्टर्ड फ्लाइट पर भी आने का इत्तेफाक हुआ। जब ये कोरोना का ज़माना था, 7 घंटे में फ्लाइट आई, क्या मज़ा आया, क्या ऐसी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कुछ इस तरह का कोई काम हो जाए कि हम लोगों को भी कोई फायदा पहुँचे, हम अपनी फैमिलीज को अकेले भी भेज दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने असद मजीद साहब अपना शायद मजीद साहब से मालूम चाहता हूँ, मैंने लिस्ट बड़ी लंबी रखी हुई थी, लेकिन मैं ये किसी और मौके पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आप सबको मैं ईद की मुबारक भी देता हूँ और अल्लाह तबारक ताला जो है वो हम सबको अपने मुल्क के लिए रात दिन मेहनत करने की कोशिश पाकिस्तान